أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ جو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الزمر کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، ان آیات سے پہلے جس طرح کہ آپ گزشتہ خطبات میں سنتے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے انجام سے خبردار کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اللہ نے اپنے شریک بنا رکھے ہیں۔ یہ اللہ پر جھوٹ ہے، اللہ نے اپنا کوئی شریک نہیں بنایا، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کی کوئی بیٹی۔ وَأَنَّا يَقُولُ لَهُ الْوَلَدُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو بیوی ہی نہیں، اولاد کیسے ہوگی؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ اللہ رب العزت نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اللہ سے کوئی چیز پیدا ہو۔ اللہ یکتا ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، اسی طرح اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنی اس بادشاہت میں کسی کو اپنا حصے دار نہیں بنایا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے مالک الملک، مالک الملک اللہ ہے، کہہ دے اے مالک الملک، تو ہی جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہر چیز کی قدرتیں، ہر چیز کے اختیارات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جس وقت حاجی حج کے لیے جاتا ہے اللہ کے گھر میں اور احرام باندھتا ہے، اس وقت کیا تلبیہ پڑھتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یعنی اللہ کے گھر میں جا رہا ہے اور جب تک اس بات کا اقرار نہ کرے نہ اس کا حج ہے نہ عمرہ ہے۔ اقرار کیا کرتے ہیں؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہو اللہ اکبر، نماز کی ابتدا، نماز کا آغاز
اسی طرح گویا حج اور عمرے کا آغاز اس لبیک سے ہو. نماز کی ابتدا بھی اللہ کی کبریائی کے اظہار میں، اور حج اور عمرے کی ادائیگی بھی اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی کی اقرار کے بعد شروع ہوتی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. تعریف کے لائق تو ہے، نعمتیں تیری ہیں، بادشاہت تیری. جو مالک ہے اور مالک بھی ہر چیز کا ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی تعریفیں کی جائیں. جو حقیقی طور پر مالک ہے، غلام کی کیا تعریف ہے؟ غلام تو بہرحال غلام ہے. تعریف تو مالک کی ہے جو ہر چیز کا بادشاہ ہے اور ہر چیز اس کی کنٹرول اور اس کے اختیار میں. اللہ اکبر کبیر. ان الحمد والنعمت لک والملک، نعمت بھی تیری طرف سے. اور ان دونوں چیزوں کا قرآن مجید میں مسلسل کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. بلکہ سورۃ فاتحہ کا آپ دیکھیں ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ. سب تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قل الحمدللہ رب، قل الحمدللہ، کہہ دے کہ اللہ کے لیے تعریف. الذی لم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک، جس کا کوئی بیٹا نہیں اور اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں. تعریف کے وہی لائق. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. زمین و آسمان میں کبریائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. زمین و آسمان میں بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی. اس لیے ثنا اور تعریف حقیقی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے، یعنی جس کو بھی کچھ ملا ہے وہ اللہ کے دینے سے ملا ہے. انسان کا ذاتی کچھ بھی نہیں. میں نے گزشتہ خطبے میں بھی عرض کیا تھا، انسان کا ذاتی کچھ بھی نہیں. ذاتی وہ چیز ہے جو ہاتھ سے، انسان کے ہاتھ سے نہ جائے. جو ہاتھ سے چلی جائے وہ ذاتی کیسے؟ وہ تو نکل گئی ہاتھ سے. ذاتی چیز جس کی بھی ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی. اسی لیے ہر چیز کا مالک اور مختار ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک. باقی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرنگوں ہیں اور اللہ کے بھکاری ہیں، اللہ کے منگتے ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، اللہ ہی انہیں دیتا ہے. جس طرح کے دوسرے سورۃ فاطر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور اس میں لفظ یا ایھا الناس، مومنوں کو نہیں کہا، سب لوگوں کو کہا، مومن ہو کافر ہو جتنے بھی ہیں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر، تم سب بھکاری ہو، سب منگتے ہو، تمہارا اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فقیر کا کچھ ہوتا ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب اللہ کے بھکاری ہو، اللہ کے سائل ہو. وہ کافر ہے تب بھی، وہ اللہ کو نہیں مانتا تب بھی، اللہ کو مانتا ہے تب بھی، یہ اللہ کا انکار کرتا ہے لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے. یہ زبان ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ کان ہے، یہ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. شکم مادر میں اس کو پالنے والا اور پروان چڑھانے والا کون ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے جو بھی یہاں آیا ہے، اسی لیے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے. ہر چیز کا خالق وہ ہے. جس چیز پر آپ کی نگاہ جاتی ہے اس کا خالق وہ ہے. ایک صانع ہے، ایک خالق ہے، کاریگر ہے. انسان بناتا ہے، یہ بھی بنایا ہے کسی نے، یہ خالق نہیں ہے اس کا. یہ مٹیریل اس کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. ہم نے اس کو ایک ڈھب دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے، ایک سلیقہ دیا ہے. بات سمجھے نا؟ خالق اور صانع میں فرق کیا ہے؟
خالق وہ ہے جو اصل جوہر کو پیدا کرتا ہے، جو اصل جوہر کو پیدا کرتا ہے وہ خالق ہے۔ باقی آگے آپ جو چاہتے ہیں وہ بنائیں۔ زمین سے پیدا کرنے والا گندم کا دانہ ہو، جو کا دانہ ہو، مکئی کا دانہ ہو، وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب گندم کے دانے کو، جو کے دانے کو، مکئی کے دانے کو کئی شکلیں آپ دیتے ہیں، کون دیتا ہے؟ تم دیتے ہو۔ خالق وہ ہے، صانع اور ہے، بنانے والا اور ہے۔ بنانے والے میں اور خالق میں فرق ہے یہی کہ اصل چیز، اصل مادہ، اصل چیز، اصل وجود وہ کس کے اختیار میں؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ کہتے ہیں سر پھرے کچھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کا انکار کرتے ہیں، ملحد جن کو کہتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان یہ خود بخود بنے، یہ جناب سارا مواد اکٹھا تھا، یہ آپس میں رل مل رہا تھا اور ایک زوردار دھماکہ ہو گیا، آسمان بن گیا اور یہ زمین بن گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آسمان بنا ہی ہے، صرف ایک ہی آسمان بنا ہے یا آسمان کے اوپر بھی کوئی آسمان بنا ہے؟ تو یہ تو دھماکے سے ایک آسمان اور ایک زمین بن گئی، 7 زمینیں اور 7 آسمان کس نے بنائے؟ دھماکے سے تو ایک چھت بنی ہے، چلیے آپ کی بات مانتے ہیں۔ چھت کے اوپر دوسری چھت کس نے بنائی؟ کون سے دھماکے سے بنی ہے؟ اس لیے ہر چیز بنانے والا اور پیدا کرنے والا وہ اصل چیز کا وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا خالق، بنیاد رکھنے والا، اصل چیز جس کے اختیار میں ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک۔ آپ اس کو روٹی بنا لیں، حلوہ بنا لیں، کوئی اور چیز بنا لیں، جو چاہتے ہیں بنا لیں، لیکن چیز کو پیدا کرنے والا، زمین سے اگارنے والا، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انتم تخلقونہ ونحن الخالقون، تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ تم تو بیج ڈالنے والے ہو، لیکن بیج کو اگانے والے کون ہے؟ تمہارا کام ہے بیج کو ڈالنا، بیج کو اگانے والا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جس کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کا دیا ہوا ہے۔ انسان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس کے اختیار میں یہی ہے کہ وہ انسان کا بندہ بنے۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل دی ہے، فہم دیا ہے، فراست دی ہے، علم دیا ہے، اور کتاب نازل کی ہے، فرشتے انبیاء بھیجے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کریں، ان کی بات مانیں۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا پہلے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت سے بھی پہلے اللہ کی معرفت چاہیے۔ بات سمجھ لیں اس کو، اللہ کی عبادت سے پہلے اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کی معرفت نہیں ہوگی اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور جس کو جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہے وہ اتنا ہی اللہ کا بندہ ہے، جس کو جتنی اللہ کی معرفت ہے وہ اتنا ہی اللہ کا بندہ ہے، وہ اتنا ہی اللہ کے سامنے سرنگو ہے۔ انسانوں میں سب سے بڑی معرفت جن کو حاصل تھی وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، اور انبیاء کرام ہی سب سے زیادہ اللہ کی عبادت گزار، انبیاء کرام ہی سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، یا پھر فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ کو، ان کو بھی اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں اور تسبیح و تحلیل میں ہم وقت مصروف رہتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہ، جو اللہ نے حکم دے دیا نافرمانی کرتے ہی نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں وہ بھی، یہ بھی سمجھ لیں، معصوم ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنے پاک کلام میں کہ مجھ سے یخافون، اللہ سے ڈرتے ہیں وہ، کہ ہمارا سب کچھ کرنے، ہمارا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔
اللہ اکبر. معراج کی رات حضرت جبرائیل سے پوچھا تھا نبی علیہ السلام نے, جبرائیل میکائیل ہے, اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے, خوشی کے آثار نہیں ہے. عرض کیا حضور جب سے اس نے جہنم کو دیکھا ہے اس کی ہنسی ختم ہو گئی. یہ ہے اللہ کی معرفت, اور حقیقت بھی یہی ہے. جس کو جتنی اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت کبریائی, اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی عبادت موقوف ہے اللہ کی معرفت پر. اس لیے اللہ کو پہچانیں, اللہ کی معرفت حاصل کریں, اس کی صفات کو سمجھیں. صرف یہی نہیں کہ اللہ خالق ہے, اللہ ذوالجلال مالک بھی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی وکیل بھی ہے, اللہ وکیل بھی, سمیع بھی ہے, اللہ بصیر بھی ہے. علی کل شیء قدیر ہے, ہر چیز پہ قادر, جو چاہے کرے, کوئی پوچھنے والا نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک حدیث میں بھی ابو داؤد شریف میں حدیث بھی ہے, اور یہی بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الفتح الربانی میں بھی کہی. بڑی خطرناک بات. فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا قادر ہے, اللہ اکبر کبیرہ, کہ اگر اللہ ذوالجلال چاہے تو اپنے مقربین کو بھی اٹھا کے جہنم سے ڈال دے تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اگر اللہ ذوالجلال چاہے تو اپنے نافرمانوں کو اٹھا کے جنت میں بھیج دے تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. یہ ہے علی کل شیء قدیر, لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں. بات سمجھ لیں, ایک ہے قدرت, ایک ہے اللہ کی مشیت, دونوں میں فرق. ایک ہے اللہ کی مشیت, میں بتلا چکا ہوں پہلے, اور ایک ہے مشیت کے مقابلے میں اللہ کی رضا. اللہ کی رضا اور ہے, اللہ کی مشیت اور ہے. اسی طرح اللہ کی قدرت اور ہے, اور اللہ ذوالجلال کے فیصلے کچھ اور بھی ہیں. قادر تو ہر چیز پہ علی کل شیء قدیر ہے, جو چاہے کرے. جس طرح کہ میں نے یہ بات کہی ہے, حدیث میں بھی یہ آیا ہے, اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے, لیکن وہ فرماتے ہیں ایسا اللہ کرے گا نہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ میں فرما برداروں کو جنت دوں گا. اپنے فیصلے کی اللہ مخالفت نہیں کرتا. یہاں یہ بھی سمجھیے, یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کسی پر ظلم نہیں کرتا. ظلم نہ کرنا یہ اصل میں صفت نہیں ہے. صفت یہ ہے کہ اللہ انصاف کے خلاف نہیں کرتا. بات سمجھے نا, اللہ انصاف کے خلاف نہیں کرتا. ظلم کا کیا مطلب کہ اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتے. ما انا بظلام للعبید انی حرمت الظلم علی نفسی, میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے, کسی پر ظلم نہیں کرتا. اب ظلم نہ کرنا یہ وصف نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتا. یہ کرتا کیوں نہیں؟ کہ اللہ عادل ہے. اگر ظلم ہو تو عدل کا منافی ہے وہ. بات سمجھے یا نہیں؟ یعنی اصل چیز اس بات ہے, اللہ کی جو جتنی صفات منفیہ ہے وہ اصل صفات نہیں ہے. وہ اصل صفات کیا ہے؟ اس کا اثبات. اصل چیز ان کے مد مقابل اللہ کی صفات ہے. اللہ اکبر. اللہ کا بیٹا نہیں ہے, اللہ کی بیٹی نہیں ہے, اللہ کی اولاد نہیں ہے, اللہ کی بیوی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ محتاج نہیں ہے. بات سمجھے؟ اولاد نہ ہونا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے ہر چیز سے, وہ غنی ہے, ہر ایک سے بے پرواہ ہے. نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے, نہ بیوی کی ضرورت ہے, نہ بیٹی کی ضرورت ہے. اصل چیز یہ ہے, اثبات. نفی چیز نہیں, اصل چیز اثبات. اسی لیے علماء نے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایمان کی باتیں کی ہے, وہاں انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی
جتنی بھی صفات ہیں ان پر ایمان لایا جائے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات سے بے بہرہ ہیں، بے خبر ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے خطباء بھی اور ہم اکثر کیا کہتے ہیں؟ اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے، بس یہاں تک بات رہتی ہے، یہاں تک بات رہتی ہے۔ اللہ ذوالجلال کے باقی جو صفاتی اسماء مبارکہ ہیں وہ ہمارے زیر باس نہیں آتے، ان کی ہم فکر نہیں کرتے، اور وہی صفاتی اسماء ان کی بدولت انسان کے قلب و فکر میں رب ذوالجلال کی عظمت کا سکہ جو ہے نا وہ بیٹھتا ہے انہی صفات کی وجہ سے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس پڑھنے کے ساتھ صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات میں اللہ کا کوئی شریک ہے نہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے، اور اپنی صفات میں بھی واحد ہے، یکتا ہے اور احد۔ اس جیسی صفات کسی کی نہیں ہے۔ اللہ سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں، سنتے ہیں، اللہ بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے اور اللہ ذوالجلال کے سننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ ذوالجلال بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے اور اللہ ذوالجلال کے دیکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ورا الورا ہے۔ اس سے ہمیں تو دیوار سے آگے نظر نہیں آتا، لیکن اللہ ذوالجلال عرش پر ہوتے ہوئے تحت الثری میں ہونے والی ہر حرکت کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے ایمان۔ تحت الثری میں نیچے جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی وہاں بھی اللہ کی نگاہ کار فرما ہے، وہ چیز بھی اللہ کی نگاہ میں ہے۔ جب یہ عقیدہ ہو، آپ دیکھیں ذرا غور کریں، بات کہاں سے کہیں نکل گئی۔ یہ جو اللہ ذوالجلال نے فرمایا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کبھی سوچا کبھی کہ اللہ کی عبادت؟ پوچھا مال احسان جبرائیل علیہ السلام نے، حضور احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی یوں عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دو لفظی بات یہ ہے کہ پہلا درجہ اللہ کے خوف کا ہے اور دوسرا درجہ اللہ کی محبت کا ہے۔ ایک درجہ اللہ کے شوق کا ہے، محبت کا ہے، اور ایک درجہ اللہ کے خوف کا ہے۔ کاننا کا طرح یہ شوق کا ہے، محبت کا ہے۔ کسی کو دیکھنے کا تصور داعیہ محبت کی بنا پر ہوتا ہے، طلب کی بنا پر ہوتا ہے، بات سمجھے یا نہیں؟ اور خوف، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ابا دیکھ رہا ہے، حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں، میاں صاحب دیکھ رہے ہیں، اہل محلہ دیکھ رہے ہیں، یہ خوف ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اللہ کی محبت سے، عبادت کرو اللہ کی محبت سے، اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ عبادت کی تاریخ میں یہ شامل ہے غایت الخشوع و غایت المحبت۔ غایت الخشوع ہے، شیخ الاسلام کیا لکھتے ہیں العبودیہ میں، حافظ ابن کثیر کیا لکھتے ہیں تفسیر میں، غایت الخشوع و غایت المحبت۔ عبادت یہ ہے کہ انتہائی عاجزی اور انتہائی محبت سے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ یعنی پہلا درجہ یہ محبت کا ہے، کاننا کا طرح، یوں سمجھو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، چاہ رہا ہوں، چاہنے کا ایک جذبہ ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر یہ فإنہ، تو وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیز ہے اصل میں، دیکھتے ہم بھی ہیں، لیکن ہمیں تو کاغذ کے پیچھے بھی کچھ نہیں نظر آتا۔ اللہ عرش پہ ہونے کے باوجود ما تحت الثری جو ہے، تحت الثری جو ہے
پورا آسمان نہیں، جو زمین پر ہے، زمین کے نیچے ہے، سب اللہ کے سامنے عیاں راجب ہے۔ جب یہ تصور نہ ہو تو انسان برائی سے بچ ہی نہیں سکتا۔ جب یہ تصور ہو تو برائی سے بچتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی دیکھنے والا ہو تو پھر برائی سے بچتا ہے یا نہیں بچتا؟ گریز کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو جب یہ عقیدہ راسخ ہو تو پھر بچتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ انہ ربی، کیا کہا تھا؟ وہ چیز پیچھے رہی تھی دعوت میں، اشتہار میں، اپنی دعوت دینے میں اس شہزادی نے وہ کبھی کی تھی نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے ایک ہی جملہ، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، میرا اللہ، میں مجھے اللہ سے بنا، اللہ دیکھتا ہے اور نہیں تو اللہ تو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے جب یہ تصور راسخ ہوتا ہے انسان برائیوں سے بچتا ہے، لیکن ہمیں تو اس کا شعور ہی نہیں۔ برائیوں سے ہم کیسے بچیں؟ برائیاں ہم کیسے چھوڑیں؟ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہی ایمان نہیں کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، نہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی جتنی صفات ہے ان صفات کو سمجھا جائے، اور انہی صفات کے نتیجے میں پھر انسان برائیوں سے بچتا ہے، نیکی کی طرف لپکتا ہے۔ اور انہی صفات کے بارے میں بے خبری کے نتیجے میں اس پر یقین راسخ نہ ہونے کی وجہ سے پھر انسان برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، نافرمانیوں میں الجھتا ہے۔ یہ بنیادی بات۔ تو خیر بات تو کچھ اور تھی، کہیں نکل گئی۔ اللہ ذوالجلال نے پہلے یہ فرمایا کہ جنہوں نے میرے اوپر جھوٹ بولا قیامت کے دن ان کے چہرے سے آؤ۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ انہوں نے اختیارات دے رکھے ہیں، یہ قیامت کے دن ہمارے شریک ہوں گے، سفارشی ہوں گے، ہمیں چھڑا لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِي كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، سورۃ النحل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب دیکھیں گے یہ لوگ، کون لوگ؟ فرمایا الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو شرک کرتے تھے، جو شرک کرتے تھے، جنہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے۔ شرکاءہم، کن کو؟ جن کو شریک سمجھتے تھے کہ یہ میرا شریک ہے، یہ چھڑائے گا، یہ سفارش کرے گا، یہ بچا لے گا۔ قالوا، کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذی کنا ندعو من دونک، اللہ یہ ہیں جن کو ہم پکارتے تھے، جنہیں ہم سوڑتے تھے، جن کی مددیں مانگتے تھے، جنہیں نظریں منتے دیتے تھے، اسی امید کے سہارے کہ اللہ سے چھڑا لیں گے۔ اور یہ بھی کہتے تھے نظر ہماری دو، ہم جانے اور اللہ جانے، ہم جانے اور اللہ جانے۔ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہے وہ ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذی کنا ندعو من دونک فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَقَادِرُونَ۔ جواب سنیے، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ ان کی بات رد کر دیں گے، دفع ہو جاؤ، غلط کہتے ہو، ہمیں تم نہیں پکارتے تھے، جھوٹ کہتے ہو، ہم تو اللہ کے شریک نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیر، منہ پہ کھڑے ہو کے ان کی تکذیب کریں گے۔ آج تو معاملہ کچھ اور ہے، لیکن قیامت کے دن معاملہ اس کے الٹ ہوگا، معاملہ کچھ الٹ ہوگا۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَقَادِرُونَ، وہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، ہماری بات کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام بل قالوا یعبدون الجن، ہماری نہیں بلکہ جنوں کی پرستش کرتے تھے، شیطان کی پرستش کرتے تھے، ہماری کوئی نہیں کرتے تھے۔ اسی صورت میں ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یوم القیامۃ یخزیہم وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِیَ الَّذِینَ کُنتُمْ تُشَاقُونَ فِیہِم، اللہ خود پوچھے گا، ایک مرحلے وار ہوگی یہ باتیں۔ ثم یوم القیامۃ
یخزیہم، اللہ قیامت کے دن ان کو رسوا کرے گا، جس سے یہاں فرمایا نا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، یہاں فرمایا ان کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، اور فرمائے گا یقولو این شرکائی، وہ کہاں ہے میرے شریک، کہاں ہے جن کے کنتم تشاقون فیہم، اور جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، تم حضرت صاحب کی توہین کرتے ہو، تم تو بڑے گستاخ ہو، تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، الذین کنتم تشاقون بینہم، جن کے بارے میں باہم آپس میں تم جھگڑتے تھے، قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا، جو علم سے شناور ہوں گے، وہ کہیں گے ان الخزي اليوم مسوء علی الکافرین، آج ضلالت، سیاہی، رسوائی، برا انجام وہ کس کا ہے؟ کافروں کا، وہ مشرکوں کا ہے۔ یعنی معاملہ یہ ہوگا۔ آج تو دنیا میں ہم بڑے دھڑلے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو سب گستاخی ہے، لیکن یہ ان گستاخیوں کا اللہ معاف فرمائے قیامت کے دن پردہ چاک ہو جائے گا۔ جن کو آج گستاخی سمجھا جا رہا ہے، قیامت کے دن یہی ان کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے اللہ رب العزت کے سامنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی باتیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، لیکن اس کے مقابلے میں فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، لیکن اللہ ان کو نجات دے گا، بچا لے گا، کامیابی عطا فرمائے گا جو ڈر گئے۔ کس سے ڈر گئے؟ اللہ سے ڈر گئے، اللہ کی نافرمانی سے ڈر گئے، اللہ کے حکم کی مخالفت سے ڈر گئے۔ وہ اللہ کی نافرمانی، وہ اللہ نے حکم دیا میں نافرمانی کروں، یہ ہے اللہ کا ڈر۔ فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو اللہ سے ڈر گئے، اور حقیقت یہی ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ، ان المتقین فی جنہ، کہیں فرمایا ان المتقین، کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ متقین کو اللہ نجات دیں گے، کہیں فرمایا متقین کو اللہ امن دیں گے، کہیں فرمایا متقین کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ مختلف اسالیب میں اللہ ذو الجلال نے ان ڈرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں باتیں فرمائی۔ فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، ان کو ان کے فوز کامیابی کی وجہ سے، ڈرنے کی وجہ سے ان کو مفازہ، فوز، کامیابی نصیب ہوگی، اور وہ کامیابی کیا ہوگی؟ جہنم کو نہیں دیکھیں گے، جنت میں جائیں گے۔ کامیابی کیا ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت چلا گیا، یہ ہے کامیابی۔ وہ جہنم نہیں جائیں گے، جہنم کا منہ نہیں دیکھیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ فرمایا لا یمسہم السوء، ان کو کوئی سختی نہیں پہنچے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ میدان محشر میں بھی جو 50,000 سال کا دن ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب ہوں گے، ان کے لیے دنیا کا ایسا ہی وقت ہوگا 50,000 سال کا جیسے زور سے لے کے شام تک کا وقت ہوتا ہے۔ دن 50,000 سال کا ہوگا، لیکن ان کے لیے یہ مختصر ہوگا۔ اور وہ بھی ہوں گے جو پل صراط سے گزریں گے۔ آپ نے فرمایا بعض وہ ہوں گے جو ہوا کی طرح گزر جائیں گے، جیسے ہوا تیز تند ہوتی ہے اس طرح گزر جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جیسے گھوڑے کی چال سے گزریں گے، بعض وہ ہوں گے جو پیدل کی صورت میں گزر جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے بد نصیب جن کو ارد گرد لگے ہوئے جو کہنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ لوہے کے زنجیروں کے ساتھ باندھے ہوئے کانٹے، وہ ان کو پکڑیں گے۔ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو پکڑ کے جہنم رسید کر دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ کیفیت ہوگی۔ فرمایا ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب وہ یہاں سے نکل کے جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن،
اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارا غم دور کر دیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارا غم دور کر دیا، اللہ ہمارے بھی غم دور کر دے، دنیا کے غم بھی دور کرے، آخرت کے غم بھی دور فرمائے، اپنی رحمت سے ہمیں اپنا بندہ بنائے، ہمیں اپنی اطاعت اور اپنے پیارے پیغمبر کی فرم برداری کی توفیق دے، ہماری دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔